پاکستان کا نظام ایک قیدی کے گرد گھوم رہا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں سے کس طرح سے ساری چیزیں، یعنی اس کا کنکلوژن کیا ہوگا، یا اس کا پورا خلاصہ، یا اس کا ایک تجزیہ، ایک کولیکٹیو تجزیہ کیا ہو سکتا ہے۔ 3-4 اہم ترین ڈیولپمنٹ سے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ایک ڈیولپمنٹ یہ کہ پاکستان کے اندر متعدد صحافی بار بار یہ انکشافات کرتے رہے ہیں، اپنے سورسز سے خبر دیتے رہے کہ خان صاحب کو جیل کے اندر جا کر آفرز کی جاتی ہیں، یہ لے لیں، وہ لے لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، اس کے بعد آپ کی جان بخشی ہو جائے گی اور آپ کے لیے حالات آسان کر دیے جائیں گے۔ لیکن اب پاکستان کے اگین پرومیننٹ ینگ جرنلسٹ ہیں اسد طور صاحب، انہوں نے ایک اور انکشاف کیا ہے، بلکہ وہ اسد طور انسنسرڈ ان کا یوٹیوب چینل ہے، وہاں پر جا کر وہ ویڈیو کرتے ہیں، لیکن یقین مانیں کہ وہ واقعتاً انسنسرڈ ہے۔ وہاں پر بہت ساری چیزیں جو ہمیں سینسر کرنی پڑتی ہیں یا ہم سے کروائی جاتی ہیں، جن کے اوپر ڈر بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے، اٹھائے جانے کا، غائب ہونے کا، مقدمات بننے کا، کیس بننے کا۔ تو پاکستان کے اندر ہمارے جیسے تو خیر طالب علم تو دور کی بات ہے، بڑے بڑے جید صحافی بھی نام نہیں لیتے، بلکہ مختلف پلیٹ فارمز پر جا کر ڈر کے انٹرویوز نہیں دیتے، لیکن اسد طور صاحب ان کے حق میں یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ وہ ان کا نام بھی لیتے ہیں، ان کے حوالے سے بات چیت بھی کرتے ہیں اور کھل کر بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ اب وہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب یہ ان کے سامنے مان لے سے مراد یہ کہ وہ کھل کر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے مان جائیں کہ وہ اچھا بچہ بن کر رہیں گے تو پھر انہیں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن ان کی جو موومنٹ ہے انہیں اس سے ریسٹرکٹ کر دیا جائے گا ادھر بنی گالا تک یا پھر زمان پارک تک۔ یعنی خان صاحب اگر یہ مان جائیں کہ وہ اچھا بچہ بن کر رہیں گے، اور اچھے بچے کی ڈیفینیشن شاید وہی ہوتی ہے جو نون لیگ نے اپلائی تھی کہ آپ کا ٹویٹر خاموش، آپ کی تقریر خاموش، آپ کے الفاظ خاموش، آپ کوئی بات چیت نہیں کریں گے، آپ منظر سے غائب ہو جائیں گے، بالکل پیچھے ہٹ جائیں گے، ایک اچھے بچے بن جائیں گے، تو اس کے بعد خان صاحب کے لیے اسد طور صاحب کا یہ کہنا ہے کہ رعایت ہو جائیں گی، لیکن وہ بنی گالا تک اور یا پھر آزمان پارک تک ہی صرف محدود ہو کر رہ سکیں گے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے بعد اسد طور صاحب باقاعدہ سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنا خوف اور ٹیرر قائم کرتی ہے، اور وہ یہ ایسا سب کے سامنے کھل کر اس لیے کرتے ہیں چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں کنگ مانیں، لوگ مانیں کہ وہ سب سے بڑے ڈون ہیں، لوگ مانیں اور ان سے ڈریں، یعنی جو کچھ بھی اس ملک کے اندر ہوتا ہے بقول اسد طور صاحب کے وہ کھل کر کرتے ہیں، دیدہ دلیری کے ساتھ کرتے ہیں، چونکہ وہ ایک خوف اور ٹیرر اور جو اپنا ایک کنٹرول ہوتا ہے اس کنٹرول کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اب کس حد تک وہ ٹھیک کہتے ہیں، کس حد تک ٹھیک نہیں کہتے، یہ تو وہ جانے اور ظاہر آپ لوگ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس طرح کے مختلف انکشافات وہ کر رہے ہیں۔ اب ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر شیخ رشید احمد صاحب کے حوالے سے ہے، بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، بہت عام ترین خبر ہے۔ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے ایک ویب سائٹ کے اوپر جا کر خبر لگتی ہے، اور خبر یہ لگتی ہے کہ منیب فاروق کے پروگرام کے لیے شیخ رشید کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، اور شیخ رشید صاحب سے منسوب کر کے یہ مزید خبریں آئیں کہ میرے ساتھ پریس کانفرنس کا وعدہ ہوا تھا، لیکن پھر جا کر انٹرویو نکلا، مجھے منیب فاروق کے سامنے بھی مارا گیا، اور اسد طور صاحب نے بھی پہلے یہ خبر دی تھی، بعد میں 2 کیس کی تردید ہو گئی تھی، لیکن خبر یہ تھی کہ انہیں تھپڑ مارے گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ روپے انعام دوں گا جو اس بندے کو یا وہ صحافی جو اس جگہ کو ڈھونڈ کر لے کر آئے کہ جہاں پر مجھے رکھا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 3 گھنٹوں کا 3 صفحوں کا بیان میرے سامنے رکھا گیا، لیکن پھر میں نے اس میں سے 2-3 لائنیں کاٹ دی، اور جو باقی چیزیں تھیں، باقی جو صفحے تھے، باقی جو پھرلے تھے، ورقے تھے، وہ میں پانی کے ساتھ گول کر پی گیا۔ وہ کہتے ہیں 2-3 لائنیں جو میں نے کاٹی ہیں اصل میں وہ بہت زیادہ پرسنل تھی اور وہ بہت زیادہ ذاتیات سے مطابقت رکھتی تھی۔ پھر یہ خبر شیخ رشید احمد صاحب کے حوالے سے رپورٹ ہوئی کہ شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب مجھ پر تشدد کیا جا رہا تھا تو اس وقت یہ دیکھا گیا کہ کرین سے زیادہ شیخ رشید بھاری ہے، اس لیے مجھ پر اتنا تشدد نہیں کیا گیا۔ پھر ایک دفعہ مجھے دل میں بھی تکلیف ہوئی ہے۔ یہ خبریں چھپی ایک ویب سائٹ کے اوپر، اور اس کے بعد یہ خبر ڈیلیٹ کر دی گئی، یہ خبر وہاں سے فارغ کر دی گئی۔ لیکن لطیف کھوسہ صاحب پاکستان کی پرومیننٹ پرسنالٹی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں شیخ رشید احمد سے ملا تو شیخ رشید احمد اپنے اوپر ہونے والے تشدد کا بتاتے ہوئے مجھے رو پڑے۔ یہ لطیف کھوسہ کا باقاعدہ سے شیخ صاحب کے حوالے سے سٹیٹمنٹ ہے، لیکن شیخ صاحب سے جوڑ کر جو خبریں چلائی گئی مختلف ویب سائٹس کے اوپر وہ وہاں سے ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں۔ اب اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کچھ صحافیوں نے شیخ رشید احمد صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ کی دوستی عمران خان کے ساتھ ہے، کیا آپ ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اسی طرح سے ہیں؟ تو شیخ صاحب نے کہا کہ میرا ایک اصول ہے کہ میں دوستی اور دشمنی قبر کی دیوار تک ساتھ لے کر چلتا ہوں، لہٰذا اس سے آپ کو پیغام بڑا واضح ہو جانا چاہیے۔ تو یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ ابھی تک کھل کر سامنے نہیں آیا کہ شیخ رشید احمد کے اوپر کتنا تشدد ہوا، کتنا نہیں ہوا، دو کہ ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ میرا وزن تو کم ہوا ہی ہوا، لیکن اس چیلے کے جو اثرات ہیں وہ میرے اوپر موجود ہیں۔